کنٹینیوڈ تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران اور آیت نمبر 199 اینڈ 200 کی کنٹینیوشن اس ٹریک میں ہے. باقی کا تفسیر ابن کثیر کا جو باقی کا حصہ ہے وہ مجاہد commented on the words سریع الحساب سوئفٹ ان اکاؤنٹ، یعنی اللہ بہت ہی مطلب کوئک ہے، بہت ہی جلدی حساب چکتا کر دے گا. تو اس کے اوپر جو کامنٹ کیا گیا کہ سریع الحساب جو ہے شیورلی اللہ از سوئفٹ ان اکاؤنٹ، کیونکہ اللہ تو بالکل ہے سوئفٹ اکاؤنٹ میں. جب حساب لینے کی بات آئے گی تو وہ ایک جھٹکے میں پلک جھپکنے میں لے لے گا. تو اس کا انہوں نے جو کامنٹ کیا وہ یہ ہے کہ ہی از سوئفٹ ان ریکننگ، حساب کتاب لینے میں بھی وہ بہت ہی سوئفٹ ہے، کوئک ہے، جلدی کرتا ہے. ایز ابن ابی حاتم اینڈ ادرز ہیو ریکارڈیڈ فرام ہم، یہ سب کا سب ان سے ریکارڈ کیا ان لوگوں نے. دا کمانڈ فار پیشنس اینڈ ربات، یعنی صبر کرنے کے لیے اللہ نے بولا، اور ربات جو کہ صابرو. اللہ سیڈ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. او یو ہو بلیو، اے ایمان والو مومن لوگ، endure and be more patient and رابطو، یعنی برداشت کرو، صبر کرو، اور یعنی اپنے اندر جو اسٹرینتھننگ ہے، جیسے جو صبر سے تمہارے اندر جو ایک اسٹرینتھ آتی ہے تو وہ اپنے اندر لاؤ. لیکن رابطو جو ہے اس کے اوپر ابھی حدیثیں بھی ہیں جس کی وجہ سے ہم کو اور اس کی ڈیٹیل معلوم پڑے گی. الحسن البصری رحمہ اللہ said, the believers are commanded to be patient in the religion that Allah chose for them, Islam. مومنوں سے یعنی مومنوں کو حکم کیا گیا ہے کہ وہ صبر کریں اپنے دین میں جو کہ اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور وہ ہے اسلام. تو صبر کرنے کے لیے حکم ہے یہاں پہ ایمان والوں کو، مومنوں کو. They are not allowed to abandon it in times of comfort or hardship, ease or calamity until they die as Muslims. ان کو اجازت نہیں ہے، ان مومنوں کو، کہ وہ اس کو چھوڑ دیں جب کوئی اچھا وقت آئے، اگر بہت ہی یعنی کمفرٹ اور بہت ہی عیش و آرام کا اگر وقت ہے اور وہ اسلام کو چھوڑ دیں تو یہ بھی نہیں چلے گا. اور اگر بہت تکلیف کا وقت ہے، ہارڈ شپ ہے، تو بھی نہیں. آسانی کا وقت ہے، بہت آسانیاں ہیں سب، تو چھوڑ دے اسلام کو، نہیں چلے گا. اور اگر مصیبتیں، تکلیفیں، کلیمٹی ہیں تو اسلام کو چھوڑ دے، وہ بھی نہیں چلے گا. جب تک کہ وہ مسلمان، جب تک ان کے یعنی وہ مسلمان ہے اور اسی حالت میں ان کی موت ہو، یعنی جب ان کو موت آئے تو وہ مسلمان ہوں. until they die as Muslims. They are also commanded to endure against their enemies. ان کو یہ بھی حکم کیا جا رہا ہے مومنوں کو کہ دشمنوں کے خلاف بھی صبر کرو. دشمن جو ہے اس کو بھی تو چرکا لگتا ہے، اس کو بھی بہت سارا نقصان ہوتا ہے، وہ بھی تو اس کو صبر تو کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کو صبر کا بدلہ نہیں ملنے والا. لیکن ایک مسلمان مومن جو صبر کر رہا ہے اس کو تو ملے گا نا اس کا بدلہ. Those who hid the truth about their religion، یعنی یہ وہ اینیمیز ہے، وہ دشمن ہے جنہوں نے ہمارے دین کے تعلق سے، یعنی اپنے خود کے، ان کے بھی دین کے تعلق سے جو سچی بات اندر تھی اس کو انہوں نے حق بات کو چھپا دیا. تو ان کے معاملے میں بھی حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ صبر کرو. Similar explanation given by several other scholars among the Salaf، اور وہ اور بھی مطلب جو پہلے جو بھی تھے ایسے علماء، انہوں نے بھی اسی طرح کا مطلب بیان دیا ہے. ایز فار مرابطہ، مرابطہ وہی ہے رابطو جو کہا گیا نا،
It is to endure in acts of worship and perseverance. مرابطہ جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ صبر کرنا ہے جو کہ عبادت کے تعلق سے، یعنی جب بھی بندہ جو بھی عبادات کرتا ہے اس کے اندر اس کو صبر اور اپنے آپ کو یعنی برداشت یہ کرنا پڑتا ہے نا. It also means to await prayer after prayer. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا جو ٹائم آتا ہے تو وہ بندہ جو ایک انتظار کرتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے سب ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ ابھی نیکسٹ نماز کا ٹائم آنے والا ہے، اور پھر وہ نماز کے لیے اس کو تیاری کر کے وضو کر کے وہی اگر وہ مسجد جا رہا ہے تو وہ بھی ہے. ایز ابن عباس، سہل بن حنیف اینڈ محمد بن کعب القرازی اسٹیٹڈ، ان سب نے بھی یہ کہا کہ یہ بھی ہے وہ. ابن ابی حاتم کلیکٹڈ اے حدیث، انہوں نے ابن ابی حاتم جو ہے انہوں نے ایک حدیث جو ہے وہ درج کیے، کلیکٹ کیے. دیٹ واز آلسو کلیکٹڈ بائی مسلم، اور صحیح مسلم میں بھی ہے یہ، اینڈ النسائی، اور النسائی میں بھی ہے، فرام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو ابو ہریرہ کی یہ نریٹ کری ہوئی حدیث ہے. اینڈ دیٹ دا پروفیٹ سیڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا اخبرکم بما یعمہ اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطاء الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط. 3 مرتبہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ کیے کہ یہی ہے رباط، یہی ہے رباط، یہی ہے رباط. Should I tell you about actions with which Allah forgives sins? کیا میں تمہیں بتاؤں، خبر دوں اس بات کی کہ وہ ایکشن، وہ اعمال جس سے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. And raises the grade، اور درجے کو بلند کرتا ہے. performing perfect ablution in unfavorable conditions، یعنی تمہارے حالات اور معاملات کچھ صحیح نہیں ہے، کچھ unfavorable ہے، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں سمجھو، تو ایسے حالات میں بھی وہ وضو جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے کرتا ہے. یعنی کہیں پانی کی قلت ہوتی ہے تو کہیں پر مطلب کچھ بھی، جیسے سمجھو ایسے سب بہت ساری ہوتی مشکلات کہ جہاں پہ انسان کو وضو کرنے کے لیے بھی پرابلم ہوتے، تو اس میں بھی وہ اپنا وضو اچھی طرح سے کرتا ہے. دا مینی اسٹیپس ون ٹیکس ٹو مساجد، اور وہ بہت سارے قدم جو وہ چلتا ہوا جاتا ہے مسجد. اینڈ اویٹنگ پریئر آفٹر دا پریئر، اور پھر وہ نماز کے بعد پھر نماز کا انتظار کرنا وہ بھی کرتا ہے. فار دس از دا رباط، یہی ہے رباط. دس از دا رباط، دس از دا رباط. یہ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے رباط. They also say that the murabata in the above ayah refers to battles against the enemy. تو مرابطہ یہ بھی ہے کہ دشمن کے ساتھ جو تم جنگ کرتے ہو. And manning Muslim outpost to protect them، اور ایک مسلمان جو ہے ان کو مطلب جو بھی مطلب ہے مسلمان مرد لوگ، ان کو تم وہاں پر کھڑے رکھتے ہو مطلب تاکہ وہ جو ہے وہ وہاں پر نگرانی کریں. پروٹیکٹ دیم فرام اینیمی انکرجنس ان سائڈ مسلم ٹیریٹری، تاکہ جو مسلمان کا جو حصہ ہے پورا یا اس کا علاقہ ہے اس میں اگر دشمن اچانک سے آئے تو ان کو تعینات کرتے ہیں کہ تم چاروں طرف سے پہرے داری کرو. تو وہ بھی مرابطہ ہے. There are several hadiths that encourage مرابطہ and mention its rewards. تو اور بھی حدیثیں ہیں مرابطہ کے تعلق سے، اور اس کے اندر اس کے اجر کا بھی ذکر ہے. البخاری ریکارڈڈ that Sahal bin Sa'd as-Sa'idi said that the messenger of Allah said، یہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا. A day of ribat in the cause of Allah is better than this life and all that is in it.
ایک دن رباط کا اللہ کی راہ میں بہت بہتر ہے اس دنیا کی جو زندگی ہے اس سے، اور جو کچھ بھی اس میں ہے اس سے، یعنی دنیا کے اندر جو بھی ہے جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، یا پھر نہیں جیسے پاگل ہو جاتے ہیں یا تو دنیا کی چیزوں کے پیچھے، تو اس سے بہت بہتر ایک دن رباط کا اللہ کی راہ میں جو ہے وہ بہت بہتر ہے. مسلم ریکارڈڈ that Salman al-Farisi رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah said، اور صحیح مسلم میں جو ہے حدیث وہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی بولی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأَجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَآمِنَ الْفَتَّانِ. رباط for a day and a night، یعنی رباط جو ہے اگر ایک دن یعنی دن کے لیے اور رات کے لیے is better than fasting the days of a month and its قیام، یعنی والنٹری پریئر ایٹ نائٹ جو ہم قیام یعنی تہجد وغیرہ سب، یا پھر وہ جو ہے مطلب تراویح. تو رباط اگر ہے ایک دن کا یا ایک رات کا بھی ہے، وہ تمام پورے مہینے کے روزے رکھنا، اور اس میں تم جو قیام کرتے ہو رات کی بھی نماز ہے اس میں وہ سب آ گئی، تراویح تہجد، تو وہ سب کرتے ہو، اس سے بہت بہت بہتر ہے. If one dies in رباط، لیکن کوئی بندہ سمجھو رباط میں ہی اس کی موت ہو جائے، his regular righteous deeds that he used to perform will keep being added to his account. تو وہ جو بھی عام طور پہ جو بھی نیکی کے اعمال کیا کرتا تھا، اس جو بھی نیکی کے جو اس کے اعمال تھے اور وہ جو وہ کرتا رہتا، چھوٹے بڑے جو بھی ہو، جو وہ کرتا رہتا تھا وہ اس کے بند نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جاری رہیں گے اور اس کے حساب میں ایڈ ہوتے جائیں گے، شامل ہوتے جائیں گے، اور اس کے اکاؤنٹ کے اندر وہ جمع ہوتے جائیں گے اور وہ رکیں گے نہیں. اینڈ ہی ول ریسیو ہز پروویژن، اور ان لوگوں کو ان کا رزق بھی مہیا کیا جائے گا، ان کو رزق ملے گا. اینڈ ول بی سیو فرام دا ٹرائلز آف دا گریو، اور جو قبر کے جو ٹرائلز ہے جو فتنہ اس سے وہ بچا لیے جائیں گے. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ فضلہ بن عبید said that he heard the messenger of Allah saying، کہ انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بھی حدیث ہے، کل میت یختم علی عملہ الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ فانہ ینمی لہ عملہ الی یوم القیامۃ ویأمن فتنۃ القبر. Every dead person will have his record of deeds sealed. ہر انسان جو گزر جاتا ہے، جس کی مطلب ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ سیل کر دیا جاتا ہے، بند. Except for whoever dies while in ribat in the cause of Allah، سوائے اس کے جو رباط کے اندر جو اللہ کی راہ میں رباط کر رہا تھا، اس کی موت اگر ہوئی ہے تو اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بند اور سیل نہیں کیا جائے گا. For his work will keep increasing until the day of resurrection. قیامت کے دن تک اس کے اکاؤنٹ کے اندر وہ نیکی کے اعمال جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے. And he will be safe from the trial of the grave. اور قبر کا جو فتنہ ہے اس سے وہ بچا لیا جائے گا، یعنی اس کو اس چیز سے نہیں گزرنا پڑے گا. This is the same narration collected by Abu Dawud and at-Tirmidhi who said Hasan Sahih. انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے یہ. Ibn Hibban also collected this hadith in his Sahih. At-Tirmidhi recorded that Ibn Abbas said، اور ترمذی نے جو ریکارڈ کیے وہ جو ابن عباس نے رضی اللہ عنہما انہوں نے کہا that he heard the messenger of Allah saying، کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، عینانی لا تمسہما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرسو فی سبیل اللہ. Two eyes shall not be touched by the fire. دو آنکھیں ہیں جو آگ اس کو چھوئے گی نہیں،
An eye that cried for fear from Allah. وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر اور اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف میں رو رہی تھی، جو آنکھیں آنسو بہ رہے تھے. And an eye that spent the night guarding in Allah's cause. اور جو اللہ کی راہ میں یعنی جو مطلب گارڈ کرتے ہیں یا حفاظت یا مطلب پہرے داری کرتے ہیں، تو وہ آنکھوں کو جاگ کے پہرے داری کرنا پڑتا ہے. اس لیے وہ آنکھیں جو اللہ کی راہ میں پہرے داری کر رہے تھے رات میں، وہ آنکھوں کو بھی آگ نہیں چھوئی. Al-Bukhari recorded in his Sahih that Abu Huraira radiyallahu anhu said that the messenger of Allah said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے فرمایا، تعیسو عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ ان اعطی رضیہ و ان لم یعطى سخطہ. تعیسا وانتکس تکسا وَإِذَا شِيكَ فَلَن تَقَشْ. Let the servant of the dinar, the servant of the dirham, and the servant of the khamisa, یعنی کہ of clothes, perish. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بندے جو دینار کے ہیں، یعنی کہ وہ پیسے کے لوبھی، وہ بندے جو دینار کے ہیں اور وہ بندے جو درہم کے ہیں، یعنی دینار اور درہم اس وقت جو بھی وہ پیسے تھے اس کے، لیکن آج کی ڈیٹ میں تم کو مطلب روپیہ، ڈالر سب کی بات کرنی پڑے گی، پاؤنڈز اور یہ سب اپنا ریال سب ہے. تو جو بھی بندے اس کے ہیں یعنی تو وہ بندے اور دا سرونٹ آف دا خمیسہ یعنی کہ وہ جو اور جو کپڑے کے لوبھی، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیرش ہو جائیں، وہ لوگ برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں. As he is pleased if these things are given to him. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو دینار اور درہم اور مال اور دولت تم دیتے رہو اور یہ جو کپڑے اور وہ سب کچھ دیتے رہو تو وہ بہت خوش ہوتے، پلیزڈ ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. And if not, he is displeased. تو جب اس کا یہ سب مت دو، اس کو تم کچھ بھی، پیسے بھی مت دو، روپیے بھی مت دو، دینار بھی مت دو، اور پھر اس کو کپڑے بھی مت دو، تو دیکھو وہ بہت ہی ناخوش ہوئے گا. یہ ایسے لوبھی اور لالچی لوگ. Let such a person perish. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگ تباہ اور برباد ہو جائیں. And be humiliated. اور وہ ذلیل و خوار ہو جائیں. کتنی بڑی بد دعا ہے، سوچو. اور لوگ دنیا میں ایسی ہی لالچ کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کا پیسہ ہے بس وہ مل جائے کسی بھی طرح. And if he is pierced with a thorn, اور اگر اس کو کانٹا چھپتا ہے، let him not find anyone to take it out for him. تو جیسے بد دعا دی جاتی نا کہ اس کو کوئی نہ ملے جو وہ کانٹا نکالے اس کا، کیونکہ کانٹا ہمیشہ پیر میں چھپتا ہے اور پیر کو موڑ کے تم کو دیکھنا اور پھر وہ کانٹے کو نکالنا وہ دوسرا بندہ ہی کر سکتا ہے. تبھی تو یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی تمہارا کانٹا بھی نکالے نا، تو اب کانٹا نکالنے کو تم بہت چھوٹی سی بات سمجھتے، لیکن جس کو کانٹا چپتا اس وقت وہ چھوٹی نہیں ہوتی، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پلیز نکال دو، کوئی پلیز نکال دو. تو جس نے اگر تمہارا کانٹا بھی نکالا ہو نا، اس کا احسان ہمیشہ ماننا، یہ کہاوت ہے. کیوں؟ لیکن سوچو جب کانٹا نکل جاتا ہے نا تو بندہ کچھ بھی احسان نہیں مانتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسی بندے کو گالیاں دے رہا ہو. تو یہ کانٹے کی مثال کیوں دی گئی یہاں پر؟ کیونکہ وہ کانٹے کو جب لگتا ہے تب تو بہت بھاری ہے، لیکن جب نکل جاتا ہے تو سوچتے تو چھوٹا سا فالتو کام تھا، کوئی بڑا کام تھوڑی نہ تھا. تو ایسے ہی دنیا کے اندر زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں کے بہت سارے کانٹے ہوتے ہیں جس کو تم نکالتے ہو اور بعد میں تم جوتے بھی کھا رہے ہوتے ہو. اب ایک اس کی کنٹینیوٹی ہے یہ حدیث کی، بہت بڑی حدیث ہے. طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه فی سبیل اللہ اشعث رأسه مغبرۃ قدماہ ان کان فی الحراست کان فی الحراست وان کان فی الساقۃ کان فی الساقۃ ان استأذن لم یؤذن له وان شفع لم یشفع. Paradise is for him who holds the reins of his horse. جنت اس کے لیے ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام کو
थामे रखे, स्ट्राइविंग इन अल्लाह's cause, और जिहाद करे अल्लाह की राह में, विद हिज हेयर अनकेम्प्ड, उसके बाल भी बिखरे हुए, एंड फीट कवर्ड विद डस्ट, उसके पैरों पे गर्द लगी हुई है, धूल. इफ ही इज अपॉइंटेड टू द वैनगार्ड, ही इज परफेक्टली सेटिस्फाइड विद हिज पोस्ट ऑफ गार्डिंग. उसको आगे की तरफ अगर मतलब गार्ड यानी उसको वहां पर अपॉइंट किया जाता है कि आगे की तरफ तुम मतलब वहां तैनात हो जाओ फ्रंट पे, तो वो उस अपनी जो पोस्ट है जो गार्ड करने की, उससे वो बहुत खुश है. एंड इफ ही इज अपॉइंटेड इन द रेयर गार्ड, और अगर उनको पीछे की तरफ बोला जाता है कि भाई पीछे की तरफ तैनात हो जाओ और गार्ड करो, ही एक्सेप्ट्स हिज पोस्ट विद सेटिस्फैक्शन. उसमें उसको भी इत्मीनान है वहां पर भी. इफ ही आस्क फॉर परमिशन, ही इज नॉट परमिटेड. लेकिन अगर वो किसी चीज की इजाजत मांगे, उसको इजाजत नहीं दी जाएगी. एंड इफ ही इंटरसीड्स, हिज इंटरसेशन इज नॉट एक्सेप्टेड. तो वो अगर कोई सिफारिश करे और उसकी कोई सिफारिश भी कबूल ना करे. लेकिन ये वो बंदे हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में मतलब जंग भी किया, जिहाद किया, धूल मिट्टी सबके अंदर भी गए, और इनको जहां पर भी इनको रखा गया ये रहे, और चाहे इनको वो अहमियत मिले ना मिले कि इनकी कोई बात माने, या इन्होंने कोई चीज की परमिशन मांगी और उसको वो नहीं दी गई, और कोई उन्होंने कोई सिफारिश की और वो भी कबूल नहीं की, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की राह में, लेकिन इसीलिए उनके लिए पैराडाइज है, वो जन्नत के लोग हैं. चाहे उनकी कोई बात ना मानी जाए या उनको सिफारिश भी उनकी कबूल ना की जाए, लेकिन वो जो चीज कर रहे हैं अल्लाह की राह में, उस वजह से वो जन्नती हैं. Ibn Jarir recorded that Zayd bin Aslam said, Abu Ubaidah wrote to Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu and mentioned to him that the Romans were mobilizing their forces. तो अबू उबैदा जो है उन्होंने खत लिखा उमर बिन अल-खत्ताब को, और उसमें जिक्र किया कि मतलब ये जो है रोमन्स लोग यानी रूमी, वो अपनी फौजें मतलब ला रहे हैं. उमर रोड बैक, तो हजरत उमर लिखा, अल्लाह विल सून टर्न वट एवर हार्डशिप इज अ बिलीविंग सर्वेंट सफर्स. जल्द ही अल्लाह वो तमाम तकलीफें जो एक मोमिन बर्दाश्त कर रहा है उसको सब पलट देगा और उसको कर देगा टू ईज, आसान. एंड टू नो हार्डशिप शैल एवर ओवरकम टू टाइप्स ऑफ ईज, यानी कि जो हार्डशिप है, जो तकलीफ है, शैल एवर ओवरकम, यानी वो आ जाएगी, खत्म हो जाएगी. दो तरह की उसमें ईज आएगी. अल्लाह सेज इन हिज बुक, तो अल्लाह ने अपनी किताब में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून. ओ यू हू बिलीव, ए ईमान वालो, एंड्योर एंड बी मोर पेशेंट, बर्दाश्त करो, सब्र करो, एंड राबितू एंड हैव तक़वा ऑफ अल्लाह, और अल्लाह का तकवा यानी अल्लाह से डरते रहो, सो दैट यू मे बी सक्सेसफुल, ताकि तुम फलाह पाओ. Al-Hafiz ibn Asakir mentioned in the biography of Abdullah bin al-Mubarak, and Abdullah bin al-Mubarak जो है उनकी बायोग्राफी में ये मेंशन किया गया that Muhammad bin Ibrahim bin Abi Sakina said, कि इन्होंने कहा, while in the area of Tarsus, Abdullah bin al-Mubarak dictated this poem to me when I was greeting him goodbye. कि मैं उनको जब अल्लाह हाफिज कर रहा था, करे खुदा हाफिज कर रहा था, तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन अल मुबारक जो है उन्होंने मुझे ये पोएम है ना डिक्टेट की है, यानी, और ही सेंट द पोएम विद मी. तो वो पोएम जो उन्होंने उस वक्त जो भी मतलब कविता या जो भी शायरी जो उन्होंने बोले, तो उसको उन्होंने लिख लिया. तो उन्होंने कहा ये ही सेंट द पोएम विद मी टू अल फुदैल बिन इयाद इन द ईयर 170, यानी हिजरत का हिजरी ईयर जो है 170 था. और उसमें उन्होंने ये जो पोएम है ये बोले वहां पर उनको अल-फुदैल बिन इयाद को पहुंचाओ. तो वो पोएम जो है वो ऐसी है, ओ ही हु वर्शिप्स इन द विसिनिटी ऑफ द टू होली मस्जिद्स, ए वो मतलब यानी जो भी हैं, ए वो जो बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं, दो जो मतलब मस्जिदें हैं, सेक्रेड मॉस्क, उनके इलाके में. इफ यू बट सी अस
تو اگر تم ہمیں دیکھو یو ول ریئلائز دیٹ یو آر اونلی جسٹنگ ان ورشپ. تو اگر تم ہمیں دیکھو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ تم جو بندگی کر رہے ہو اس میں مذاق کر رہے ہو، یعنی جوک کر رہے ہو. He who brings wetness to his cheek with his tears. تو وہ جو اپنے گالوں کو گیلا کر دیتے ہیں آنسوؤں سے. Should know that our necks are being wet by our blood. وہ جان جائیں کہ ہمارے گلے جو ہیں وہ گیلے ہو جاتے ہیں ہمارے خون سے. He who tires his horses without purpose. اور وہ جو اپنے گھوڑوں کو بغیر کسی مقصد کے تھکا رہے ہوتے ہیں، یعنی تم کوئی خاص مقصد نہیں کر رہے ہو لیکن بس اپنے گھوڑوں کو تھکا رہے ہو، ریسنگ کر رہے ہو یا جو بھی کر رہے ہو، ٹہل رہے ہو. نو دیٹ آور ہارسز، جان جائیں کہ ہمارے گھوڑے جو ہیں آر گیٹنگ ٹائرڈ ان بیٹل، یعنی وہ تو جنگ کے اندر ٹائرڈ ہو رہے، تھک رہے ہیں، اور تم فضول میں اپنے گھوڑوں کو تھکا رہے ہو بے مقصد. سینٹ آف پرفیوم از یورز، یعنی کسی عطر کی خوشبو جو ہے وہ تمہاری ہے. while our scent is the glimmer of spears and the stench of dust in battle. اور ہماری خوشبو جو ہے وہ ہمارے بھالوں کی وہ چمک، اس کی پوائنٹ جو ہوتی ہے، اور یہ جو جنگ کے اندر جو دھول اور مٹی جس میں سب جیسے وہ بھر جاتے ہیں نا. We are narrated about in the speech of our prophet. We were narrated about in the speech of our prophet an authentic statement that never lies. یعنی ہم کو بتایا گیا تھا، نریٹ کیا گیا تھا کہ ہمارے رسول ان کی جو بات ہے اور وہ بالکل صحیح ان کے جملے ہیں جو کہ کبھی جھوٹے نہیں ہوتے. That the dust that erupts by Allah's horses، یعنی وہ مٹی جو گھوڑوں کی جیسے ٹاپ سے مٹی اکھڑ جاتی نا، ایسی اکھڑتی جاتی ہے. And which fills the nostrils of a man، اور وہ اڑتی ہے، مطلب جیسے اب آگے والا جو گھوڑا ہے اس کی تو دھول اڑے گی، پیچھے والا جو گھوڑے ہوئے اس کی ناک میں جائے گی نا وہ دھول. Of a man shall never be combined with the smoke of a raging fire. اس کو کبھی بھی بھڑکتے ہوئے جو شعلے ہیں آگ کے، اس کے دھوئیں سے اس کو ملایا نہیں جا سکتا. This book of Allah speaks among us that the martyr is not dead. اور یہ اللہ کی کتاب جو کہتی ہے کہ ایک شہید جو ہے وہ مرتا نہیں. And the truth in Allah's book cannot be denied. اور اللہ کی کتاب میں جو سچی بات ہے، جو حق بات ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. یہ تھی وہ پوری کی پوری پوئم. I met Al-Fudail ibn Iyad in the sacred masjid and gave him the letter. تو میں جب الفضیل ابن ایاد جو ہیں ان سے میں جب سیکرڈ وہ جو مسجد ہیں اس میں جب میں ملا، ان کو یہ خط دیا میں نے. When he read it، تو جب انہوں نے پڑھا، his eyes became tearful، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. And he said، اور انہوں نے کہا، ابو عبد الرحمن، یعنی کہ وہی عبداللہ بن المبارک، کہ ابو عبد الرحمن has said the truth and offered sincere advice to me. کہ ابو عبد الرحمن جو ہیں یعنی عبداللہ بن المبارک، انہوں نے سچ کہا ہے اور انہوں نے مجھے بہت ہی یعنی ایک سنسیئر، بہت ہی مخلص مجھے نصیحت دی. He then asked me، پھر انہوں نے پوچھا، do you write the hadith؟ کیا تم حدیث لکھتے ہو؟ I said yes، تو میں نے کہا ہاں. He said write this hadith as reward for delivering the letter of Abu Abdurrahman to me. تو بولے اب یہ حدیث جو ہے اس کو لکھو، اس کا ریوارڈ ہے یہ جو تم نے مجھے ان کا خط لا کے دیا. اور پھر انہوں نے ڈکٹیٹ کیا. He then dictated. Mansur bin al-Mu'tamir narrated to us that Abu Salih narrated from Abu Huraira that a man asked, O Messenger of Allah, teach me a good deed that will earn me the reward of the mujahideen in Allah's cause. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، سکھاؤ مجھے ایسا کوئی عمل جس سے کہ مجھے اجر ملے
اللہ کی راہ میں جو مجاہدین کا اجر ہے. The Prophet said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, هل تستطيع ان تصلي فلا تقتر وتصوم فلا تفطر. Are you able to pray continuously and fast without breaking the fast? کیا تم جو ہو اس قابل ہو کہ کنٹینیوس یعنی کہ متواتر نماز پڑھتے ہی رہو اور روزے رکھتے رہو, اور روزہ مطلب جو کھولتے ہیں جو بریک کرتے ہیں وہ کیے بغیر, یعنی ایک کے بعد ایک روزے رکھتے رہو. The man said, O messenger of Allah, I cannot bear it. تو اس شخص نے کہا, یا رسول اللہ میں تو اس کو نہیں برداشت کر سکتا. The Prophet said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فوالذی نفسی بیدیہ لو توقت ذالک ما بلغت المجاہدین فی سبیل اللہ او ما علمت ان فرس المجاہدی لیستن فی طوالہ فیکتب لہ بذالک الحسنات by he in whose hand is my soul. کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. Even if you were able to do it, یعنی اگر تم یہ کرنے کے قابل ہوتے بھی تو you will not achieve the grade of the mujahideen in Allah's cause. تو سوچو, متواتر روزہ اور متواتر اگر تم نماز پڑھتے بھی تو تم وہ جو اللہ کی راہ میں مجاہدین لوگ ہیں جو جہاد کر رہے ہیں وہ اس کا مرتبہ تم نہیں حاصل کر سکتے, یعنی اتنا وہ کرنے کے بعد بھی. Did you not know that the horse of the mujahid earns reward for him as long as it lives? کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک مجاہد کا جو گھوڑا ہوتا ہے جو جنگ میں وہ لے کے جاتا ہے, وہ گھوڑا جو ہے وہ بھی اللہ کا اجر جو ہے اس کو بھی ملتا ہے جب تک کہ وہ زندہ ہے, یعنی کہ وہ گھوڑے کو بھی اجر ملتا ہے اور اس گھوڑے کے تھرو فار ہم ایز لانگ ایز اٹ لیوز, جب تک وہ زندہ ہے. یعنی کہ ایک مجاہد کا جو گھوڑا ہے اس کا بھی اجر جاری رہتا ہے. اللہ سے نیکسٹ, واتقوا اللہ اینڈ ہیو تقوی آف اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. Concerning all your affairs and situations, تمہارے حالات چاہے جو بھی ہو, تمہارے معاملات چاہے جو بھی ہو. دنیا کے اندر سب کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اور سبھی لوگ کوئی نہ کوئی سچویشن میں ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کے اندر تم کو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. یہ نہیں کہ ابھی کیا کرے, ابھی یہ تو میرے معاملات کچھ ایسے ہیں میرے میٹر کے, ابھی اس میں وہ اللہ سے ڈر کے کام نہیں کر سکتا, اور یا پھر میرے ابھی حالات ایسے ہیں کہ ابھی بعد میں ڈروں گا, ابھی فی الحال تو نہیں ڈر سکتا, ابھی تو بے خوف ہو کے جو بھی کرنا ہے کر لوں, بعد میں ڈر جاؤں گا, بعد میں ڈروں گا اللہ سے. یہ سب نہیں چلے گا. یہ سب دنیا کی وہ ورلڈلی وائز لوگوں کا اسٹائل ہے. تو کنسرننگ آل یور افیئرس اینڈ سچویشن, چاہے تمہارے کوئی بھی حالات ہو, کوئی بھی معاملات ہو, تم کسی بھی سچویشن میں ہو, ہر جگہ پہ تم کو اللہ سے ڈرنا ہی ہے. فار انسٹنس, مثال کے طور پہ, the prophet said to Muaz رضی اللہ عنہ when he sent him to Yemen. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ جو ہیں ان کو یمن بھیجے تو انہوں نے ان سے کہا, اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ حسنہ تمحوہا وخالق الناس بخلوق حسنہ. Have taqwa of Allah wherever you may be. اللہ کا تقوی, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھنا چاہے تم جہاں کہیں بھی ہو. فالو دا ایول ڈیڈ ود اے گڈ ڈیڈ اینڈ اٹ ول اریز اٹ. اگر تم نے برے عمل کر دیے اور اس کے بعد تم نے نیک عمل جب کیے تو وہ اس کو برے عمل کو مٹا دے گی. اینڈ ڈیل ود پیپل ان اے گڈ مینر, اور بہترین آداب اور اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا. اللہ سیڈ نیکسٹ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ ان کو کہا. یہاں پر اب اللہ کی آیت ہے, لعلکم تفلحون, so that you may be successful.
تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ان دس لائف اینڈ دا ہیئر آفٹر، اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. لیکن دنیا کی زندگی کی کامیابی کو لوگ پیسے سے، روپیے سے تولتے ہیں، مگر جو کامیابی اللہ بول رہا ہے وہ تم کو روپیے پیسے سے نہیں تولنا ہے. ابن جریر ریکارڈڈ دیٹ محمد بن کعب القرازی said that Allah's statement، کہ اللہ کا statement انہوں نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ and have taqwa of Allah so that you may be successful، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو. مطلب کیا ہے اس کا؟ مینس فیئر می، اللہ کہتا ہے ڈرو مجھ سے. فیئر می کنسرننگ واٹ از بٹوین یو اینڈ می، ڈرو اس سے جو کچھ بھی ہے تمہارے اور میرے درمیان. سو دیٹ یو مے ایکوائر سکسیس، تاکہ تم کو فلاح ملے، کامیابی ملے. وین یو میٹ می ٹمورو، یہ ٹمورو وہ ہے جو جب ہماری دنیا کی زندگی ختم ہوگی، اس کے بعد جو ہم اللہ سے ملیں گے تو اس وقت کے لیے، تاکہ تم کامیاب ہو اس وقت جب تم کل مجھ سے آ کے ملو گے. اللہ یہ کہہ رہا ہے. یہاں پر ہماری تفسیر سورہ آل عمران کی ختم ہو رہی ہے الحمدللہ. The tafsir of Surah Al Imran ends here. All praise is due to Allah and we ask Him that we die while on the path of the Quran and Sunnah. Ameen. Allahumma ameen. Barakallahu li wa lakum fil Quran al-Azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika. نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.